السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت خاصہ دوم علم السیرہ کی کلاس ہے. فصل دوم در معطل قسم اول قواعد معطل کے بیان میں. یہ ہم پڑھ رہے تھے بیٹا قاعدہ نمبر 12 تک تو ہم پڑھ چکے تھے. اب صفحہ نمبر 62 ہے میرے پاس, آپ اپنے کتابوں میں دیکھ لیجئے گا. صفحہ نمبر 62 ہے میرے پاس. قاعدہ نمبر 13 قیامن اور صیامن قوامن حیازن جیادن کا قاعدہ ہے. کتاب کی طرف دیکھیے گا. عینی مصدر کا واو کسرہ کے بعد یا ہو جاتا ہے بشرطی کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو, جیسے قیامن مصدر قامہ اور صیامن مصدر صامہ, نہ کہ قوامن مصدر قاومہ. یہاں تک پہلے سمجھ لیجیے گا. قیامن دیکھ لیجیے گا بیٹا. قیامن اصل میں کیا تھا؟ قوامن تھا. واو جو ہے مصدر میں واقع ہوا عینی کلمے کے مقابلے میں اور کسرہ کے بعد واقع ہوا. ٹھیک اسی طرح اگر ہم اس کے ماضی مضارع پر جتنی بھی جو ہے اس کے افعال ہے اس کو دیکھ لیں تو ہم آپ پڑھ چکے ہو 9 میں, اس میں ہم تعلیلات کر چکے تھے. قال یقول میں کر چکے تھے, یہ اسی باب سے ہے, باب نصر ینصر اجوف واوی. قام یقوم, صام یصوم, قال یقول. قام اصل میں کیا تھا؟ قوما, وہ متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا. یقوم اصل میں یقوم, تو اس میں بھی آپ تعلیلات کر چکے ہو. صام اسی طرح اب چونکہ اس کے افعال میں جو ہے تعلیل ہو چکی ہے اور اس کے لیے کتنی شرائط تھی؟ 3 شرائط تھی کہ واو کیا ہو عینی کلمے کے مقابلے میں آئے, مصدر میں کسرہ کے بعد آئے اور اس کے افعال میں بھی تعلیلات ہو چکی ہو. تو مصدر میں جو واو واقع ہوگا وہ واو جو ہے کس سے بدلے گا؟ یا سے بدلے گا. اب دیکھیے گا یہاں جو ہے جو ہم قیامن پڑھتے ہیں, یہ قیامن اصل میں کیا تھا؟ قوامن تھا. اسی طرح صیامن اصل میں صوامن تھا. وہ جو ہے عینی مصدر میں کسرہ کے بعد واقع ہوا اور اس کے ماضی میں بھی تعلیل ہو چکی ہے. صام اصل میں یصوم تھا. اسی طرح یصوم اصل میں یصوم تھا. تو تیسری شرط بھی اس میں پائی جا رہی ہے. اس لیے جو ہے مصدر کا جو واو ہے وہ یا سے بدل جائے گا. تو صوامن سے کیا بنا؟ صیامن بن گیا. قوامن دیکھ لیجئے گا. قوامن بھی یہ مصدر ہے لیکن چونکہ یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے, قوامن جہادن کے وزن پہ ہے, تو اس میں یہ واو جو ہے عینی کلمے میں آیا, مصدر میں آیا اور کسرہ کے بعد واقع ہوا. لیکن چونکہ اس کے افعال میں جو ہے تعلیل نہیں ہوئی, قاوما یقاومو, جاہدا یجاہدو کے وزن پہ ہے. قاف واو میم حرف اصلیہ جو ہے وہ اپنے اصل پر برقرار ہے, اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی. یہاں بھی قاف واو میم اپنی اصل پر برقرار ہے, اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی اس کے افعال میں. تو اس لیے تیسری شرط اس میں نہیں پائی جا رہی, لہٰذا یہ واو جو ہے یا سے بدلے گا نہیں. یعنی اس کو ہم قیامن نہیں پڑھیں گے بلکہ قوامن ہی پڑھیں گے, کیونکہ 2 شرائط تو اس میں ہے لیکن تیسری شرط اس میں نہیں پائی جا رہی. اچھا جی, آگے کتاب کی طرف دیکھیے گا. یہی تعلیل عینی جمع کے واو میں ہوتی ہے بشرط یہ کہ واو واحد میں ساکن یا معلل ہو, جیسے حیازن جمع حوزن کی اور جیادن جمع جیدن کی. اب جو ہے اسی طرح ہم نے جو ہے وہ یہی واو جو ہے اگر یہ جمع میں واقع ہو جائے عین کلمے میں, ٹھیک, اور اس جمع کا واحد جو ہے اس میں کیا کیا شرط ہو کہ وہ اس کے واحد میں وہ واو ساکن ہو یا اس واو میں تعلیل ہوئی ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں حیازن کی طرف. حیازن کا واحد کیا ہے؟ حوزن. اچھا, حیازن اصل میں کیا تھا؟ حوازن تھا. ٹھیک, واو جو ہے جمع میں واقع ہوا, واو جمع میں عینی کلمے کے مقابلے میں آیا اور اس کے واحد میں یہی واو جو ہے کیا ہے بیٹا؟ ساکن ہے. اس لیے جو ہے یہی جو ہے واو جمع میں کس سے بدلے گا؟ یا سے بدل جائے گا. تو حوازن سے کیا بنا؟ حیازن. اسی طرح جیادن اصل میں اس کا واحد کیا ہے؟ جیدن ہے, جوادن بنا. ٹھیک, یہ جمع میں جو ہے عینی کلمے کے مقابلے میں آیا اور اس کے واحد میں جو ہے ایک شرط پائی جا رہی ہے. کون سی شرط؟ کہ اس کے واحد میں یہ واو جو ہے معلل ہے, اس میں تعلیل ہو چکی ہے, اس لیے جمع میں یہ واو یا سے بدل جائے گا. تو جوادن سے کیا بنا؟ جیادن.
اچھا جیدن جو واحد ہے اس کی تعلیل آپ 9 میں کر چکے ہو. سیدن کا قاعدہ مرمیون کا اصل میں کیا تھا؟ جیودن تھا. ٹھیک. واو اور یا ایک جگہ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے یعنی یا. ٹھیک. تو اس یا کو ہم نے کس سے، واو کو ہم نے کس سے بدلا؟ یا سے. تو جیودن سے کیا بنا؟ جیدن. اب دو ہم جنس حروف اکٹھے آئے ایک کلمے میں، ان میں سے پہلا جو ہے ساکن ہے، اس لیے پہلے کا دوسرے میں ادغام کیا تو جیدن سے کیا بنا؟ جیدن بنا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ تعلیم جو ہو گئی ہے. تو یہ آپ کا یہ قاعدہ مکمل ہو گیا. کتاب میں دیکھیے گا بیٹا قاعدہ نمبر 14، ایسی واو اور یا جو کسی حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو. پہلی شرط کیا ہے کہ وہ واو اور یا جو جس میں تعلیل نہ ہوا ہو، کسی اور حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، غیر ملحق میں جمع ہو جائے، یعنی ملحق میں نہیں غیر ملحق میں جمع ہو جائے، اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو یا سے بدل کر یا میں مدغم ہو جاتی ہے، اور ماقبل کا ضمہ جو ہے کسرہ سے بدل جاتا ہے. یہ بھی آپ 9 میں کر چکے ہو اس میں تعلیل. اب پھر دوبارہ دیکھ لیجئے گا. جیسے سیدن، مرمیٌ، مزیٌ، اچھا سیدن کی طرف دیکھیں. سیدن اصل میں کیا تھا؟ سیودن تھا. سیدن اصل میں کیا تھا؟ سیودن تھا. ٹھیک. اچھا واو اور یا جو ہے دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو چکے ہیں، غیر ملحق میں، ملحق شدہ نہیں ہے. ٹھیک. اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، تو اس واو کو ہم نے کس سے بدلا؟ یا سے. جس طرح جیدن میں ہم نے تعلیل کی ابھی، تو اسی طرح جو ہے سیدن میں بھی وہی تعلیل ہے. ٹھیک. سیدن بنا. اب دیکھیے گا دو ہم جنس حروف ایک جگہ جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا ادغام کے قاعدے کے مطابق، تو سیدن سے کیا بنا؟ سیدن بنا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے مرمیٌ اصل میں کیا تھا؟ مرمویٌ تھا. مرمویٌ تھا. ٹھیک. کلمے میں جو ہے کیا ہوا؟ واو اور یا ایک جگہ جمع ہوئے، اور ان میں سے جو ہے، اور یہ کس کلمے میں کٹے ہوئے؟ غیر ملحق میں. ٹھیک. ان میں سے جو ہے پہلا یعنی واو کیا ہے؟ ساکن ہے، اس لیے جو ہے اس واو کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدلیں گے. تو مرمویٌ بنا. اب جو ہے دو ہم جنس اکٹھے ہوئے، پہلا ساکن ہے، پہلا کا دوسرے میں ادغام کیا تو کیا بنا؟ مرمویٌ بنا. مرمویٌ بنا. اب چونکہ یا سے ماقبل کیا ہے؟ ضمہ ہے، اور یا کی موافق حرکت کیا ہے؟ کسرہ. تو ماقبل یعنی میم کا ضمہ کس سے بدل جائے گا؟ کسرہ سے. تو مرمویٌ سے کیا بنا؟ مرمیٌ بنا. اسی طرح مزیٌ ہمارے پاس یہ ہے مصدر ہے مزا یمزی سے. یہ اصل میں کیا تھا؟ مزویٌ تھا. واو اور یا جو ہے غیر ملحق کلمے میں اکٹھے ہوئے، ان میں سے پہلا یعنی واو کیا ہے؟ ساکن ہے، اس لیے اس واو کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدل لیں گے. تو یہ کیا بنا؟ موزون بنا. اب دیکھیے گا دو ہم جنس اکٹھے ہوئے، ان میں سے پہلا یعنی یا ساکن ہے، دو یا اکٹھی ہوئی. ٹھیک. تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کیا تو کیا بنا؟ مزیٌ بنا. مزیٌ بنا. اچھا اب جو ہے یا سے ماقبل ضمہ ہے، اور یا کی موافق حرکت کیا ہے؟ کسرہ. تو ماقبل کے ضمے کو کس سے بدلیں گے؟ کسرہ سے. تو مزیٌ بنا. کیا بنا؟ مزیٌ. اور اس کو مزیٌ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی میم کے ضمہ کو بھی کسرہ سے بدل سکتے ہیں. تو کیا بنے گا؟ مزیٌ. اچھا اس میم کے کسرہ کو کس وجہ سے بدلا؟ عین کلمے کو جو ہم نے کسرہ دیا یا کی وجہ سے، تو اس کی موافقت سے ہم نے میم کو بھی کسرہ دیا. تو مزیٌ سے کیا بنا؟ مزیٌ بنا. یہ بیٹا آپ خود جو ہے کاپیز میں کر لیں، حل کر لیں تو تب سمجھ آئے گی. ایسے جو ہے آپ 9 پہ بھی یہ سارے تعلیلات کر چکے ہو، اور اب دوبارہ بھی میں نے کر لی.
آپ نے دیکھ لی، لیکن جب تک آپ خود بار بار پریکٹس نہیں کرو گے عملاً، اور قاعدہ جو ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے، حرف اصلی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ فعل جو ہے کون سا فعل ہے، حرف اصلی اس کے کیا ہے، تب جو ہے آپ قواعد اچھی طرح کر سکو گے۔ اچھا بیٹا، اوا یأوی، اس کے حرف اصلی کیا ہے؟ آ و یا، حمزہ ہے، واو ہے، یا ہے، یعنی یہ بیق محمود الفا ہے اور لفیف مقرون ہے، اس کو مخلوط ابواب بولتے ہیں، ٹھیک۔ یہاں جو ہے اس قاعدے میں جو دیا ہے کہ چونکہ ابا یأوی کے امر حاضر ای وی میں یا حمزہ سے بدل کر آئی ہے، تو لہٰذا اس میں جو ہے آپ پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ ابا یأوی سے جو ہے امر کیا ہے؟ ای وی، ای وی اصل میں کیا تھا؟ اے وی، بروزن از ریب، ٹھیک۔ اب جو ہے آپ نے اس میں جو ہے ایمان کا قاعدہ چلے گا، کون سا؟ ایمان کا قاعدہ چلے گا، اور لام کلمے کے مقابلے میں جب واو اور یا آ جائے حالت وقف میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہاں سے یا ہم نے گرا دی، اور یہ حمزہ جو ہے کس سے بدلا؟ یا سے بدلا، تو ہمارے پاس کیا بنا؟ اے وی سے کیا بنا؟ ای وی بنا۔ اب ہم نے اس میں جو ہے متشوش نہیں ہونا، حیران نہیں ہونا، کنفیوز نہیں ہونا کہ یا اور واو تو ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے یا جو ہے ساکن ہے، اس لیے ہم واو کو یا سے بدلیں گے، تو یہ قاعدہ جو ہے اس میں نہیں چلے گا۔ سید اور مرمی اور مزی کا قاعدہ اس میں نہیں چلے گا، اور اس کی وجہ بتا دی گئی، ٹھیک۔ اسی طرح زیون، اس کا جو ہے جمع کیا ہے؟ ضیا ونن، بمانا بلا، بلی، ٹھیک۔ یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ چونکہ اس میں بھی جو ہے یہ قاعدہ نہیں چل سکتا بظاہر، تو یہاں بھی واو اور یا اکٹھے ہو چکے ہیں اور ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ساکن ہے، لیکن اس میں یہ قاعدہ کیوں نہیں چلا؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ قاعدہ جو تھا ہمارے پاس غیر ملحق کے لیے تھا، ملحق کے لیے نہیں تھا، ٹھیک، اور یہ ملحق ہے اس لیے۔ اچھا، ایک اور شرط یہ حاشی میں آپ دیکھ لیجئے گا، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر نہیں بتائی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ شرط کس کے، واو اور یا جب ایک کلمے میں آئیں گے تب جو ہے یہ سید، مرمی، مزی یہ قاعدہ چلے گا۔ اگر الگ الگ قاعدے میں الگ الگ جو ہے کلمے میں واو اور یا آ جائے اور بظاہر جو ہے وہ اکٹھے دکھتے ہو تو اس میں یہ قاعدہ نہیں چلے گا۔ اب دیکھیے گا، رائی وزیرن، رائی وزیرن، وزیر المعارف، اب یہ یہاں بھی جو ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھ لیں واو اور یا اکٹھے ہیں، ٹھیک، اور ان میں سے یہ پہلا ساکن بھی ہے، تو اس میں یہ قاعدہ نہیں چلے گا، کیونکہ را یون جو ہے یہ الگ ہے اور الگ کلمہ ہے، اور وزیر جو ہے یہ الگ کلمہ ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ قاعدہ جو ہے اس میں نہیں چلے گا، ٹھیک۔ شرط اس کے لیے کیا ہے کہ بالکل جو ہے دونوں جو ہے الگ ایک ہی کلمے میں آئے، الگ الگ کلمے میں نہ آئے۔ قاعدہ نمبر 15 اور 16، قاعدہ نمبر 15 کتاب کی طرف دیکھ لیجئے گا۔ فعول ان کے آخر میں دو واو ہو تو دونوں یا سے بدل کر مدغم ہو جاتے ہیں، اور ما قبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، اور فا کو بھی کسرہ دینا جائز ہے، جوازی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، کسرہ دینا فائے کلمے کو، جیسے دلون کی جمع دلوون سے دلیجن۔ اب دیکھیے گا، دلون، دلون بمانا ڈول، ٹھیک، اس کی جمع کیا ہے؟ دلوون۔ اب یہ کس کے وزن پہ ہے؟ فعولن، کس وزن پہ ہے؟ فعولن، دلوون، دو واو جو ہے جمع ہوئے کہاں؟ فعولن کے آخر میں، تو ان دونوں کو جو ہے کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدلیں گے، تو کیا بنے گا؟ دلوین، دلوین بنا۔ اب دو ہم جنس ایک جگہ اکٹھے ہوئے کلمے میں، ان میں سے پہلا ساکن ہے تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کیا، تو کیا بنا؟ دلوین بنا، دلوین بنا، ٹھیک۔ اب جو ہے یا کی مناسبت سے ما قبل کے کسرے کو کس سے بدلا؟ ضمے کو
कसरे से बदला, तो क्या बना? दुलुयुन बना। क्या बना? दुलुयुन बना। और फाई कलमा यानी दाल को कसरा भी देना क्या है? जायज़ है। तो दुलुयुन भी पढ़ सकते हैं, दिलियुन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ जो है फाई कलमे पर जो है जम्मा और कसरा देना क्या है? जवाजी कायदा है। इसी तरह कायदा नंबर 16 की तरफ किताब में देख लीजिएगा। इसम के लामी कलमे में जो वाव बाद जम्मा हो वो बाद कसरा होकर या से बदल जाता है और साकिन होकर इज्तिमाई साकिनें बा तनवीन की वजह से हज़फ हो जाता है, जैसे दलवुन। ठीक है, हमारे पास दलवुन की जमा अदलून से अदलिन और बाब तफ़ाअला और तफ़ाअला के मसदर ताअल्लिन व ताआलिन। ठीक, और या भी बाद कसरा हो जाती है और साकिन होकर बसब इज्तिमाई साकिनें गिर जाती है, जैसे अज़बुयुन से अज़बिन। और ये किसकी जमा है? जमा ज़बयुन की। ताअल्लिन और तालिन और अदलिन का कायदा जो है आप देख लीजिएगा, तालीलात जिस तरह हुई है। अदलिन असल में क्या है? अदलुन। किसकी जमा है? दलवुन। दलवुन बमाना दोल। ठीक, अब देखिएगा आपने कायदा क्या पढ़ा कि इसम के लामी कलमे में अगर वाव जो है जम्मा के बाद आए, लामी कलमा इधर क्या है? इसके हरुफ इसलिया दाल लाम वाव, दल वुल, ये है हरुफ इसलिया दाल लाम वाव। लामी कलमे के मुकाबले में वाव आया और इस वाव से पहले क्या है? जम्मा। यानी इसम के लामी कलमे में अगर जो है वाव आए और जम्मा के बाद आ जाए तो वो वाव जो है किससे बदलेगा? अद। देखें, अदलुन असल में अदलिउन। अब जो है हमने इस जम्मे को किससे बदला? इधर कसरा से बदला। ठीक, अब जब हमने इस जम्मे को कसरा से बदला तो इसकी वजह से जो है इस वाव को हम किससे बदलेंगे? या से बदलेंगे। तो अदलिउन से क्या बना? अदलियुन। मैं सिर्फ बेटा कायदे समझा रही हूँ, आप तालीलात जो है बिल्कुल मुफस्सलन कर चुके हो 9th में। ठीक, तो इसमें जो है मज़ीद अंदर की जो तालील है वो मैंने नहीं की। मैं सिर्फ जो है यहाँ किताब में जो मज़कूर अल्फाज में कायदा दिया हुआ है मैं वो समझा रही हूँ। ठीक, तो ये क्या बना? अदलिउन से क्या बना? अदलियुन बना। ठीक, अब आपने जो है खैर यहाँ तो इन जो है डायरेक्टली जो है कायदा दिया हुआ है, इसमें जो है मज़ीद तालीलात अंदरूनी नहीं हुई, न मैंने की। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अंदर की तालील में बताती रहूँ कि हमने क्या था, रामिन में तालील की थी और दाइन में तालील की थी, तो यहाँ वही तालील चलेगी। यहाँ पर जो है हमने क्या किया, वाव और यहाँ पर जम्मा पढ़ना सकील था, दुश्वार था, तो इस या को हमने क्या किया था? साकिन किया था। तो अदलियुन से अदलियुन यानी इसकी असल में जो है अदलियुन हम जो पढ़ रहे हैं, जो तलफ़ुज़ कर रहे हैं, तो असल में किस तरह लिखा जाता है? अदलियुन, ऐसे अदलियुन। ठीक, अब यहाँ देखिएगा या पर जो है हमने कहा था कि जम्मा पढ़ना सकील है, दुश्वार है, तो इस या को हमने साकिन किया था, ये जम्मा हमने गिरा दिया था। तो अदलियुन से क्या बना था? अदलीन बना था। और यहाँ जो है या और नून, ये जो असल में नून क्या है? इज्तिमा तनवीन है। तनवीन जो है कायम मकाम नून साकिन के, ये वाली तनवीन है। ठीक, क्योंकि जब हम अदलियुन को जब हम तलफ़ुज़ करते हैं तो युन आखिर में नून साकिन की आवाज़ आ रही है तनवीन की वजह से। और इसको मैंने यहाँ लिख के भी दे दिया कि अदलियुन असल में कैसे लिखा जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो अदलियुन। अब देखिएगा यहाँ पर जमा पढ़ना दुश्वार था, इस या को हमने साकिन कर दिया, तो इज्तिमाई साकिन हुआ या और नून यानी तनवीन के दरमियान। ठीक है, नून असल में क्या है? तनवीन, या और नून के दरमियान। और पहला जो है साकिन क्या था? मद्दा था, या ये मद्दा है। तो इज्तिमाई साकिन के कायदे के मुताबिक हमने ये या गिरा दी तो अदलिन बना। क्या बना? अदलिन बना। इसी तरह ताअल्लिन असल में क्या था? बाबी तफ़ाउल का ये मसदर है, नाक़िस वावी से अला यअलू उलूवन बाब नसर यंसुर से है, लेकिन बाबी तफ़ाउल पे आके क्या बन जाता है? ताअल्लुवन बरवज़्न तफ़ाउल। ठीक, आपने कायदे क्या पढ़ा कि
جو ہے اسم کے لامی کلمے کے مقابلے میں اگر واو ضمہ کے بعد آئے تو اس ضمہ کو ہم کس سے بدلیں گے؟ کسرہ سے بدلیں گے، اور پھر جو ہے اس کسرے کی بنا پر اس واو کو ہم کس سے بدلیں گے؟ یا سے بدلیں گے، تو تعلمون سے کیا بنا؟ تعلیون بنا۔ اب جو ہے جو ہم پروناؤنس اس کو تلفظ کر رہے ہیں تنوین کی، تو اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ آخر میں ہم نون ساکن کا تلفظ کر رہے ہیں، تعلیون۔ تو یہاں میں نے یہ یہاں اس آپ کو بالکل بالوضاحت بھی لکھ دیا، تعلیون۔ یا پر ضمہ پڑھنا ثقیل تھا، ٹھیک، یہاں یہ الفاظ موجود نہیں ہے، یہ میں صرف آپ کی یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ داعن اور رامن کا قاعدہ یہاں چلے گا۔ یا پر ضمہ پڑھنا ثقیل تھا، اس کو ہم نے ساکن کر دیا تو تعلیم بنا، ٹھیک۔ اب جو ہے اجتماعی ساکنین ہوا، پہلا ساکن یا مدہ ہے، اس کو گرا دیا تو تعلم بن گیا، کیا بنا؟ تعلم بنا، ٹھیک۔ یہ وہی تعلیم ہے، وہی قاعدہ ہے، لیکن یہاں تھوڑے سے الفاظ کا پیرا تبدیل ہے اور اندرونی تعلیم نہیں دی۔ آگے دیکھیے گا، تعالن باب تفاعل کا مصدر ہے اعلیٰ یعلو سے، تعالن اصل میں کیا تھا؟ تعالون، بروزن تفاعل۔ واو جو ہے اسم میں لامی کلمے کے مقابلے میں ضمہ کے بعد آیا، تو اس ضمہ کو ہم نے کس سے بدلا؟ کسرہ سے، تو تعالون بنا۔ اب اس کسرے کی بنا پر واو کو یا سے بدل دیا، ٹھیک، تو تعالیون بنا۔ اب اگر ہم اس کو تلفظ کو جو ہے تعالیون، یہ جو تنوین ہے اس کو ہم اگر لکھنا چاہیں تو اس طرح لکھیں گے، تعالیون، ٹھیک۔ اب جو ہے یا پر ضمہ پڑھنا ثقیل ہے، یا ساکن کر دیا تو کیا بنا؟ تعلیم بنا، کیا بنا؟ تعلیم۔ اجتماعی ساکنین ہوا، پہلا ساکن یا مدہ ہے، اس لیے اس کو گرا دیا، اجتماعی ساکنین کے قاعدے کے مطابق تعلیم سے کیا بنا؟ تعلم بنا۔ اچھا بیٹا، یہ قاعدے جو ہیں انشاءاللہ میں آپ سے سنوں گی بدھ کے دن، آپ کے اپنے جو ہے پیریڈ میں، جو آپ کا پہلا پیریڈ ہوتا ہے، پہلا حصہ ہوتا ہے، اس میں سنوں گی قاعدے، اور اس وقت تک آپ اس کو حل کر لیں، سمجھ لیں بار بار اور یاد کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔